ہم سب پڑھائی کیوں کرتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب شاید ہی ہم نے کبھی خود سے ڈھونڈنے کی کوشش کی ہو۔ پڑھائی کا مقصد اور اس کے پیچھے کی انٹینشن خود پڑھائی کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ پڑھائی صرف ایگزامز کی تیاری یا ٹیسٹ کا نام نہیں، یہ تو علم حاصل کرنا ہے، نالج گین کرنا، جاننا اور سیکھنا۔ یہ وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان کی تخلیق کے وقت عطا کیا، جس نے پوری انسانیت کو سب مخلوقات پر فوقیت دی اور بہترین مخلوق بنایا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کسی سبجیکٹ کی بک نہیں تھمائی تھی، بلکہ معرفت عطا کی تھی، وہ طاقت اور ایبلٹی جس سے وہ سمجھ سکیں، سیکھ سکیں اور سوچ سکیں۔ پڑھائی اور علم سوچ رکھنا اور سوچنے کی قوت کا نام ہے۔ یہ وہ سوچ ہے جس سے ہماری زندگی ہمارے لیے کھلتی جاتی ہے۔ ہم خود سے سوال کرتے ہیں اور ان سوالات کے جواب تلاش کرتے ہیں۔ یہ سوچ ہمیں نظریہ دیتی ہے، صحیح اور غلط میں فرق سکھاتی ہے اور ہمیشہ سچ اور صحیح پر عمل کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ یہ وہ علم ہے جو ہماری سوچ کی وسعتوں کو اور وسیع کر دیتی ہے اور ہمیں زندگی کے مقصد کی پہچان دیتی ہے۔ لیکن اگر آپ کی پڑھائی آپ کو یہ سب نہیں دے رہی تو یقیناً ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ غار حرا میں جبریل علیہ السلام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پہلی وحی لے کر آئے تو انہوں نے ان کو ایک سیٹ آف کمانڈمنٹس ہاتھوں میں نہیں تھما دیا کہ ڈو دس اینڈ ڈونٹ ڈو دیٹ۔ اللہ کی طرف سے انسانیت کو پہلا پیغام اقرا لے کر آئے۔ یہ واقعہ ہزاروں بار ہم اپنی بکس میں پڑھ چکے ہیں، مگر کبھی ہم نے اس کو جاننے کی کوشش کی ہے کہ اس کی گہرائی ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ has said to us, read in the name of your Lord. پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ Because reading takes you to Allah. ریڈنگ سے، پڑھائی سے ہم زندگی کے بیسک کوشچنز کے جواب حاصل کرتے ہیں۔ ہم کون ہیں اور ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ انہی آیات سے تو ہمیں اپنی زندگی کا مقصد واضح ہوتا ہے، وہی مقصد جو ایک مسلمان کا مقصد ہے، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین نے، کمپینینز نے، صحابہ نے اپنی زندگیاں لگا دیں، کتنا کچھ سفر کیا، کیسی کیسی مشکلات جھیلیں، کتنی ہی جنگیں لڑیں، لیکن امت کا علم کبھی اپنے ہاتھوں سے گرنے نہیں دیا۔ یہ سب کیوں تھا؟ تاکہ وہ اپنے آنے والی نسلوں کو ان کا مقصد ان کے ہاتھوں میں دے سکیں، ذہنوں میں بٹھا سکیں اور دلوں میں سجا سکیں۔ ہم سب کی زندگی کا مقصد ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اچھے بندے بنیں اور اس کے پاس اس حالت میں جائیں جب وہ ہم سے راضی ہو۔ اسی لیے تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین کی سنت دی اور بابا ابراہیم علیہ السلام کی انسپریشن دی۔ ہمیں بتایا کہ ہماری زندگی کا مقصد یہ دنیا نہیں، بلکہ ہماری زندگی کا مقصد تو اس دنیا سے بھی بڑھ کر ہے۔ اگر ہماری پڑھائی اور ہماری ریڈنگ ہمیں زندگی کا مقصد نہیں دے رہی تو اس کا کچھ فائدہ نہیں۔ اسٹوڈنٹس، طالب علم، پڑھائی سب سے پہلے اپنی زندگی کا مقصد جاننے کے لیے ضروری ہے۔ اس فاؤنڈیشن کے بغیر ہر ایکٹ بیس لیس ہے۔ بینگ مسلمان اپنی زندگی کا مقصد تلاش کریں اور جانیں کہ آپ کی زندگی کا پرپس کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس لیے یہاں پر بھیجا ہے۔ بینگ پاکستانیز، بینگ مسلمس، بینگ ہیومنس، اللہ تعالیٰ has told us اور پرپس از بیونڈ اور سیلفس۔ ہماری زندگی ہماری ذات سے بڑھ کر ہے، خود میں بہترین بننا اور دوسروں کے لیے روشنی بننا، اپنی زندگی کو انسانیت کی سروس میں لگا دینا، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، یہی پڑھائی کا اصل مقصد ہے۔ افسوس، وی آر سیٹلنگ ان فار سو لیس۔ اسکول، کالج اور پڑھائی ہمیں چھوٹے چھوٹے مقصد اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے حصول کے پیچھے لگا دیتی ہے، ویدر اٹس پریسٹیج، رسپیکٹ، آنر، منی اینڈ فیم۔ ہمیں صرف یہ کہا جاتا ہے کہ آپ پڑھائی کریں، آپ ڈاکٹر بنیں، پیسے کمائیں اینڈ دیٹس اٹ، یور لائف از سیٹ۔ اپنے آپ کو یاد دلائیں، یو آر سو ہائر دین دس، یو آر سو ہائر دین دس۔ آپ کی زندگی کا پرسوٹ، آپ کی زندگی کا مقصود کوئی فیم، منی اور اس طرح کی کوئی چیز نہیں، بلکہ ہماری زندگی کا پرسوٹ تو ٹروتھ ہے، انصاف ہے، حق ہے، سچ ہے، اللہ تعالیٰ ہے۔ ہاں، لیکن یہ ضرور ہے کہ کبھی کبھی ہمیں کوشچن ضرور ذہن میں آتا ہے کہ میتھس، فزکس اور کیمسٹری یہ سب پڑھ کر ہم اللہ تعالیٰ کے قریب کیسے آ سکتے ہیں؟ ہماری زندگی ہم سے ڈیمانڈ کچھ کر رہی ہے اور ہماری لائف کا پرپس کچھ اور ہے۔ لیکن ریڈنگ سے، پڑھائی سے ہمیں خود ہی ان کوشچنس کا آنسر مل جاتا ہے۔ جب ہم ان میجیکل الگورتھمز اور ان سائنسز کو پڑھتے ہیں تو یہ سب ہمارے دماغ کو ہلا کر رکھ دیتی ہیں اور ہمیں بتاتی ہیں کہ دیر از سم ون، دا موسٹ ہائی، دا میگنیفیسنٹ، دا کریٹر آف آل، اللہ تعالیٰ۔ ان ریڈنگ سے ہمیں اپنے رب کی ایک گریٹر سینس آف اپریسیشن ملتی ہے۔ سبحان اللہ، ہاؤ پریشیسلی اینڈ ہاؤ پرسائسلی ہی سیٹ ایچ اینڈ ایوری مائنیوٹ ڈیٹیل۔ اللہ تعالیٰ کی پاور سے ہم پیار کرنے لگتے ہیں اور اس کی کریشن کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ڈیولپ کر پاتے ہیں۔
ہم اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے سسٹم کو سمجھ کر اس سے امیز ہو جاتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اس ڈیوائن سسٹم کو سمجھتے ہیں۔ اس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کے قریب آتے ہیں اور اس سسٹم سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اس سسٹم میں رہ کر وہ کام کرتے ہیں جس سے انسانیت کو فائدہ ہو اور انسانیت کے لیے ہم کچھ کر سکیں۔ Look at our intellectual golden ages. Muslims were excelling in every field: science, maths, physics, astronomy, medicine, you name it. کیوں؟ کیونکہ انٹینشن سیٹ تھی، موٹیویشن فیکٹر قرآن تھا، زندگی کا مقصد واضح تھا: striving in the path of Allah, trying to be a source of goodness, following in the footsteps of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجمعین until we meet our Lord. اور یہ سب کچھ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ by reading and learning. پڑھائی ہی سے تو ہمیں سب سوالوں کے جواب ملتے ہیں، سب مشکلیں آسان ہوتی ہیں اور سب پرابلم سالو ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے ذہن میں پھر بھی یہ کوشچن ہے کہ ہم پڑھائی کرتے کیوں ہیں، تو لیٹس ٹیک اے اسٹیپ بیک اینڈ لک ایٹ آور انسیسٹرز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین کے اسٹرگلس، کمپینین کے اسٹرگلس، اور جتنی بھی جنگیں یہاں لڑی گئیں کس لیے لڑی گئی تھیں؟ اقبال، قائد اعظم، اور جتنے بھی انسیسٹرز ہیں ہمارے فور فادرز جنہوں نے پاکستان کو بنانے کے لیے اتنی اسٹرگل کی، لک ایٹ دا کریشن آف پاکستان، یہ سب کچھ انہوں نے کیوں کیا؟ پچھلی قومیں خواہش کرتی تھیں ان سب چیزوں کی جو آج ہمارے پاس ہیں، کیوں؟ تاکہ ہم پڑھ سکیں، سمجھ سکیں، کچھ بن سکیں۔ لک ایٹ دا اسٹرگلس آف آور پیرنٹس اینڈ ٹیچرس، جو اپنا خون پسینہ سب کچھ ایک کر دیتے ہیں ہمارے لیے، نہ ہمیں اپنے کھانے کی فکر ہے اور نہ ہی پینے کی، کیونکہ سب کچھ تو انہوں نے سنبھالا ہوا ہے۔ وی ڈونٹ ہیو اینی رسپانسبلٹیز، وہ ہم سے صرف ایک ہی بات چاہتے ہیں کہ ہم پڑھیں، ناٹ ٹو ارن، ناٹ ٹو ڈو اینی تھنگ بٹ اسٹڈی۔ ہاں، ہم میں سے بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو شاید گھر کے کچھ کام کرتے ہیں یا ان کے اوپر کچھ رسپانسبلٹیز ہیں، لیکن اکثریت ہم کچھ نہیں کرتے، اور ہمارے سے صرف ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ ہم پڑھائی کریں، ہمیں پڑھائی کرنی ہے۔ اینڈ اف ناٹ دین شیم آن اس۔ لک ایٹ دا کنڈیشن آف دا ورلڈ ٹوڈے، لک ایٹ دا کنڈیشن آف دا مسلم امہ ٹوڈے۔ یمن، سیریا یا دنیا کے کسی بھی کونے میں مسلمان میل نیوٹریشن سے مر رہے ہیں، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک پوزیشن دی ہے۔ ہم ان سے بہتر تو نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک چانس دی ہے، ایک اپرچونٹی دی ہے کہ کچھ کر سکتے ہو تو کرو۔ ہم اپنے بہن بھائیوں کی وہاں جا کر مدد نہیں کر سکتے آن اسپاٹ، لیکن ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ جو پوزیشن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس وقت دی ہے ہم اس سے بہترین طریقے سے فائدہ اٹھائیں۔ جو بھی وسائل اور جس بھی پوزیشن پہ ہم آج ہیں، ہم یہاں اپنا بیسٹ کریں، ہم یہاں وہ سب کچھ کریں جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں کہا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو ہم آپ کو ریپلیس کر دیں گے ان لوگوں سے جو وہ کام کریں گے جو اللہ تعالیٰ ان سے کام لینا چاہتا ہے۔ We have been given a chance, but are we willing to pay back؟ اور مجھے پتہ ہے کہ جب ہم روز اسکول جا رہے ہوتے ہیں، ایگزامس کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں اور پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ پرنسپلز اور سوچ جو ہم اپنے اندر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں یہ ہمیشہ ہمیں یاد نہیں رہتی۔ ہم ایک ہی روٹین سے اسٹک ہوتے ہیں اور اسی کے اندر گھستے جاتے ہیں، اسی لیے جاب، فیم، پیسہ، بس یہی ہمارا مقصد بن جاتا ہے، لیکن اپنے آپ کو اس سب سے ڈیٹیچ کریں۔ یاد رکھیں، دس از دا ورلڈ آف میٹاورس ناؤ، اور دنیا میں اتنا کچھ ہو رہا ہے۔ اگر ہم لوگ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے لگے رہیں گے تو بڑی بڑی فائٹس کون کرے گا جا کر؟ کیا ہم صرف اسنیپ چیٹ، فیس بک اور انسٹاگرام یا ٹک ٹاک کے غلام بنے رہیں گے؟ بڑی فائٹس کون کرے گا؟ اس امہ کے لیے کون کھڑا ہوگا؟ اینڈ آئی نو سب یوتھ اپنے لیجر اور گڈ ٹائم کے لیے انہی چیزوں کی طرف جاتی ہے، لیکن اپنے آپ کو یاد دلائیں، ایون اف یو ہیونگ اے گڈ ٹائم، بی گڈ ان دیٹ ٹائم۔ اپنے آپ کو اس ایول اور ہر بری چیز سے ڈیٹیچ کریں، وہ سب چیزیں جو آپ کو ایک اچھا انسان بننے سے روکتی ہیں، اور ان چیزوں کی طرف جائیں جو آپ کو دنیا میں بھی فائدہ دے اور آخرت میں بھی۔ اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اپنے آپ کو ہمیشہ ریمائنڈ کرائیں اور اپنی انٹینشنز کو رینیو رکھیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھیں، وہی ریوارڈ کرنے والا ہے، اور اس کے لیے ہماری اسٹرگلز ہی کافی ہیں۔ اگر آپ کسی پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ ہیں یا 8th کلاس میں انگلش کے سینٹینسز لکھ رہے ہیں، کچھ بھی، اپنے آپ کو ہمیشہ یاد دلائیں کہ میں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں، اور یہ کافی ہے۔ جب آپ انٹینشن ٹھیک رکھیں گے اور محنت کریں گے تو بے شک آپ کے مارکس کم بھی آئیں، آپ یاد رکھیں کہ آپ کا ریوارڈز آپ کو ملٹیپلائی ہو کر ضرور ملے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ Being a student is the best deal of the world. You get knowledge, plus you get good deeds. Success guaranteed. Our deen is so easy. Keep your intentions clear and rewards will come flowing. اور اگر آپ کو یہ سب باتیں ریلیٹیبل نہیں لگ رہی تو ان کو اپنے لیے ریلیٹیبل بنائیں، کیونکہ وی آر ہیئر فار اللہ اینڈ وی ہیو ٹو پروو اٹ۔ اینڈ ایٹ لاسٹ آئی ووڈ جسٹ لائک ٹو سے اقرا، ریڈ، بیکاز ریڈنگ لیڈس ٹو اللہ اینڈ اٹ میکس ایوری تھنگ بیٹر۔ زندگی کی سوچ ہائر جاتی ہے، اور کچھ نہ ہو تو ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہے اور وہی کافی ہے۔
لیکن اگنورینس اٹ لیڈس ٹو اسمپشن، جو آپ کو خود اپنی ذات اور اپنی سوچ کا غلام بنا دیتی ہے اور ان چیزوں کے بارے میں بلیو کرنے کا کہتی ہے جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اینڈ اٹ ڈسٹرائز ایوری تھنگ۔ تو اپنی انٹینشنس کلیئر رکھیں، اور جب آپ کی انٹینشن کلیئر ہوگی تو آپ کو اپنی پڑھائی کا مزہ آئے گا، وہ پڑھائی آپ کا پیشن بن جائے گا۔ یہی عبادت ہے، اسی میں ہمارا سکون ہے، اور یہی سب کچھ ہے۔